السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ شکیلہ کبھی حیا کو دیکھ رہی تھی تو کبھی علی کو۔ احتیاطاً وہ اپنے اطراف پر بھی نظریں دوڑا لیتی تھی تاکہ کسی بھی ذی روح کے آنے پر وہ حیا کو لے کر وہاں سے دور ہو سکے۔ اس وقت اگر ان کو یوں علی کے ساتھ دیکھ لیا جاتا اور حیا کے باپ تک بات پہنچ جاتی تو حیا اور علی کے ساتھ شکیلہ بھی مصیبت میں پڑ جاتی۔ اس کے بعد حیا ایک ذرا سے توقف سے بولی، کیا ہوا ہے تم کو؟ سانپ سونگھ گیا ہے کیا؟ یا منہ میں گڑ آ گیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ علی نے اپنا چہرہ اوپر کو اٹھایا۔ حیا سے اس کی نگاہیں ٹکرائیں۔ علی کی آنکھوں میں اب بھی حیا کے لیے پیار ہی پیار نظر آ رہا تھا، لیکن حیا کی آنکھوں پر نفرت کے گہرے بادلوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، اور اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ان بادلوں کی دبیز تہوں میں سے علی کی آنکھوں کے رستے اس کے دل کے اندر تک جھانک سکتی، جہاں اب صرف اسی کا بسیرا ہو چکا تھا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اس کے لب تھر تھرائے، لیکن اس سے پہلے کہ علی اس کے سوال کا جواب دے پاتا، حیا نے پھر سے بولنا شروع کر دیا۔ تم کیا بولو گے علی؟ آج تم بولو گے نہیں، صرف سنو گے، اور میں بولوں گی۔ یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا مجھے چھوڑ کر کبھی بھی کہیں بھی مت جانا، ورنہ میں مر جاؤں گی، اس لیے کہ میں نے تمہیں سچے دل سے چاہا تھا، اور تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا اب میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن تم نے کیا صلہ دیا میری ان باتوں کا؟ تم ایک دم سے ہی مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حیا کے چہرے اور اس کی آواز میں بلا کا کرب جھلک رہا تھا۔ اس نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے مزید کہا، لیکن میں ہی پاگل تمہیں پہچان نہ سکی علی۔ میں یہ جان ہی نہیں پائی کہ تم ایک لالچی انسان ہو، اور ایک لالچی انسان سے اسی طرح کی توقع کی جا سکتی ہے، اور تم کر بھی کیا سکتے تھے؟ ایک لالچی انسان اس طرح کی گھٹیا حرکتوں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تم گھٹیا تھے اور تم نے اپنا گھٹیا پن دکھا دیا علی۔ تمہارے گھٹیا پن کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ تم محبت کے نام پر مجھ سے کھیلتے رہے، مجھے نوچتے رہے، اور جب مجھ سے دل بھر گیا تو مجھ سے خاموشی کے ساتھ منہ پھیر لیا۔ لیکن افسوس در افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تم نے مجھے تو لوٹا سو لوٹا، ساتھ ہی ساتھ تم نے شہزادی جیسی بے خدا لڑکی کے ساتھ بھی گندا رشتہ قائم کر لیا۔ علی اس کے منہ سے شہزادی اور اپنے جسمانی تعلق کے بارے میں سن کر ایک دم سے چونکا، لیکن حیا نے اس کے تاثرات دیکھے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ علی کا سر ایک بار پھر سے جھک چکا تھا۔ تم اتنے گھرے ہوئے انسان ہو علی کہ اب مجھے تمہارے پاس کھڑے ہوتے ہوئے بھی گھن آ رہی ہے۔ افسوس تو اس لمحے پر ہے مجھے جب میں نے تمہیں چاہا، اور اسی چاہت کی وجہ سے میں بڑا تڑپی بھی ہوں۔ ہاں، تمہیں چاہنے میں قصور جب میرا اپنا تھا تو سزا بھی تو مجھے ہی ملنی چاہیے تھی۔ حیا بولتے بولتے چپ سی ہو گئی۔ علی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، شاید وہ اپنی سانس درست کر رہی تھی۔ مسلسل بولتے رہنے سے اس کے چہرے پر اذیت صاف نظر آ رہی تھی۔ حیا نے اپنی آنکھوں میں سے نکلنے والے آنسو صاف کیے اور دوبارہ سے گویا ہوئی، لیکن تم کیا سمجھتے تھے کہ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتی، مر جاؤں گی تمہاری یادوں میں؟ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو آج میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں علی کہ میں اس کرب سے نکل آئی ہوں جو تم نے مجھے دیا تھا۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ میں تمہاری یادوں میں پاگل ہو جاؤں گی؟ نہیں بے وقوف انسان، آج کے بعد تم میرے لیے اور میں تمہارے لیے مر گئے ہیں۔ سنا تم نے؟ تم میرے لیے مر چکے ہو، اور آج کے بعد میری طرف سے کوئی بھی توقع مت رکھنا کوئی بھی توقع۔ آخری الفاظ بولتے بولتے حیا کی بات چیخ کی صورت اختیار کر گئی تھی، اور آواز روند گئی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ انتہائی دکھ اور کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ وہ جو کچھ بھی بول رہی تھی کم از کم اپنی مرضی سے نہیں بول رہی تھی، بلکہ اس کے زہریلے الفاظ کسی شدید ترین اندرونی دکھ کا نتیجہ تھے۔ اس کے چہرے پر اذیت واضح نظر آ رہی تھی، اور علی جانتا تھا کہ اس اذیت کی اصل وجہ علی کی بے وفائی تھی، وہ بے وفائی جو آج سے پہلے تک پھانس بن کر حیا کی زندگی میں اٹک رہی تھی، اور اب اسی بے وفائی کے بدلے میں ملنے والی شدید ترین نفرت علی کو نہ جانے کب تک جھیلنا تھی۔ جب علی نے محسوس کیا کہ حیا اپنے دل کا غبار نکال چکی ہے تو اس نے پھر سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ اس کا خیال تھا کہ اب حیا شاید اسے اپنی صفائی کا موقع دے، لیکن حیا نے اسے اشارہ کر کے بولنے سے منع کر دیا،
اس نے حیا کا نام لے کر اسے مخاطب کیا تو حیا چلائی، مت لو اپنی گندی زبان سے میرا نام، میں تمہارے منہ سے اب اپنا نام سننا بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ سنا تم نے؟ علی اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ حیا اس سے اتنی نفرت بھی کر سکتی تھی، یہ تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ حیا کے ساتھ کھڑی شکیلہ نے اب درمیان میں آنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی حیا علی کو بہت باتیں سنا چکی تھی، اب وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ حیا علی کو مزید کچھ کہہ پاتی، شکیلہ نے حیا کو بازو سے پکڑا اور کھینچتی ہوئی وہاں سے لے گئی۔ حیا نے علی کو کچھ کہنا چاہا، لیکن شکیلہ نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ حیرت انگیز طور پر ان کا رخ اب واپس گاؤں کی طرف تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حیا نے گاؤں سے کھیتوں تک کا یہ سفر صرف اور صرف علی پر اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے ہی کیا تھا۔ علی وہیں کھڑا ان کو واپس جاتے ہوئے دیکھتا رہا، حتیٰ کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں۔ علی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور وہیں بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھیں شاید پتھر آ گئی تھیں کیونکہ وہ پلکیں جھپکانا بھی بھول گیا تھا۔ البتہ اس کی پتھر آئی ہوئی آنکھیں اس کے آنسو نہیں روک سکی تھیں، جو اس کے دل پر پڑنے والی چوٹ کے نتیجے پر رواں ہو گئے تھے۔ علی آج حیا کے ہاتھوں اپنی توہین پر اتنا افسردہ نہیں تھا، کیونکہ اسے حیا سے تقریباً اسی قسم کے رد عمل کی توقع تھی۔ اسے دکھ تو صرف اس بات پر تھا کہ حیا نے اسے بولنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی عدالت میں بھی مجرم کو سزا سنانے سے پہلے صفائی کا کم از کم ایک بھرپور موقع ضرور فراہم کیا جاتا ہے، لیکن حیا نے تو اس پر فرد جرم عائد کرنے کے ساتھ ہی سزا سنا دی تھی، اسے صفائی کا موقع دیے بغیر۔ فوراً اس کے دماغ میں اس سوال کا جواب ابھرا، تو کیا تم نے حیا کو جدائی کی سزا دیتے ہوئے اس سے کچھ پوچھا تھا؟ اس کا خیال کیا تھا؟ اگر تم نے اس سے پوچھے بغیر ہی اسے سزا دی تھی تو حیا کو بھی حق حاصل تھا کہ وہ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح سے پیش آئے اور تمہیں اسی طرح کی سزا دے، اور اس نے محسوس کیا کہ وہ جواب اسے لاجواب کرنے کے لیے کافی تھا۔ علی اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس دن علی سارا دن کھیت میں موجود چارپائی پر پڑا رہا۔ وہ کبھی رونے لگ جاتا تو کبھی حیا سے ملنے کا کوئی حل سوچنے لگ جاتا، لیکن حل تھا کہ اس کی سمجھ سے کوسوں دور تھا، اسے کوئی راہ سجھائی نہیں دے رہی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ شام کو اس کے باپ کے بھیجے ہوئے لڑکے اسے تلاش کرتے ہوئے کھیتوں میں آئے تو علی وہیں پڑا ہوا تھا، اسے شدید بخار ہو رہا تھا۔ وہ لوگ اسے اٹھا کر گھر لے گئے، اسے سردی لگ گئی تھی، نہ جانے وہ وہاں بیٹھا بیٹھا کب سو گیا تھا اور ٹھنڈ میں کتنی ہی دیر تک وہیں پڑا رہا تھا۔ گاؤں کے ایک ڈاکٹر سے اس کی دوائی لی گئی۔ علی کی حالت ساری رات خراب رہی، صبح تک وہ کچھ سنبھل سکا تھا۔ صحت ٹھیک ہونے پر بھی اس کے دماغ میں پہلا خیال حیا کا ہی آیا تھا۔ حیا جو پہلے اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی تو ہمہ وقت اس کی دسترس میں رہتی تھی، مکمل طور پر اس کے تصرف میں تھی، اور اب جب کہ وہ اس کی محبت بن گئی تھی، اس کے لیے رگے جاں سے بھی زیادہ اہم ہو چکی تھی، تو اسے علی کی شکل سے بھی نفرت ہو چکی تھی۔ علی بظاہر چپ چاپ پڑا تھا، لیکن اس کا دل اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کھیتوں سے واپسی پر حیا بھی اندر سے ٹوٹ چکی تھی، گو کہ اس نے علی کے سامنے اپنی دلی کیفیت اور شدت غم کو چھپائے رکھنے کی انتہائی کوشش کی تھی، لیکن اب وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ گاؤں پہنچ کر وہ سیدھی شکیلہ کے ہمراہ اس کے گھر گئی تھی۔ وہاں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا اور حیا ایسی ہی کسی جگہ پر ایک بار کھل کر رونا چاہتی تھی۔ ناول کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔